یا بھائی اوبیسلی کرکٹ کے حوالے سے جو ایک ڈبیکل چل رہا ہے، ڈیزاسٹر چل رہا ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ہم نے ہاکی کا بھی ذکر کیا کہ انفارچونیٹلی ہم 2012 کے بعد اولمپکس میں کوالیفائی نہیں کر پائے. مینلی میں زیادہ بات کرکٹ سے کرنا چاہوں گا. یہی مینڈیٹ دیا گیا تھا نجم سیٹھی صاحب کو بھی رمیز راجہ کے جانے کے بعد، اور یہی پھر آگے ذکا اشرف صاحب کو. دونوں اس کو سکسیسفل نہیں کر پائے الیکشن کروانے کے لحاظ سے، اور اب شاہ خاور صاحب کو یہ ڈیوٹی سائن کی گئی اور آج انہوں نے بورڈ آف گورنر کو تو تشکیل دے دیا. اب آپ کے خیال میں کیا یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے نئی گورنمنٹ فارمیشن ہوگی تو وہ پھر آ کے اپنا کوئی پی ایم بندہ لے آئیں گے اور پھر اگین ہمیں کوئی اور چھٹا ساتواں پی سی بی چیئرمین نظر آئے گا؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے عرفان صاحب، لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ منٹوں میں، گھنٹوں میں، ہفتوں میں تبدیل ہوتی ہیں. کوئی مستقل بنیادوں پر فیصلے ہوتے نہیں ہیں یہاں پر. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اور مجھے اس تمام صورتحال پر اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ کل شاہ خاور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے جی، قانون کے حوالے سے ان کی چیزوں کے اوپر بڑی گہری گرفت ہے. لیکن کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے بڑی حیران کن پریس کانفرنس تھی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آئی پی سی منسٹری جو ہے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کرکٹ بورڈ میں، اور 1960 کا ایک قانون ہے اور وہ عمل درآمد تو کرتا ہی نہیں کرکٹ بورڈ کے اوپر. تو اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آئی پی سی منسٹری کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی چودھری ذکا اشرف پاکستان کرکٹ بورڈ میں چیئرمین آئے تھے، اور اس کے بعد یہ آئی پی سی منسٹری ہی تھی جو کہ ان کو کام کرنے کے لیے دے نہیں رہی تھی. ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ ڈے ٹو ڈے افیئر دیکھیں گے. اب شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آئی پی منسٹری کا جو ہے وہ کرکٹ بورڈ میں کوئی رول ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے ساری چیزوں کو فولڈ کر دیا یہ کہہ کے کہ جی نگراں وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی رہ سکتے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. تو بظاہر تو راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے، اور بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ محسن رضا نقوی جو ہیں وہ اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر موجود ہیں تو وہ ایک گورننگ بورڈ کے نمائندے کی حیثیت سے کرکٹ بورڈ میں کام کریں گے نہیں. ڈیفینیٹلی وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ آئیں گے. لیکن جو آج گورننگ بورڈ کا معاملہ سامنے آیا ہے اس نے کئی سوالوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے. اچھا، یہ یا بھائی اوبیسلی ہم محسن نقوی کے حوالے سے بھی آپ سے ضرور رائے لیں گے، بٹ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاب ریاض بھی دونوں ڈیزگنیشن رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں تو ابھی ایک ان کی میٹنگ محمد حفیظ صاحب سے بھی ہوئی 2 دن پہلے، اور انہوں نے حفیظ صاحب نے بڑی کلیئر ایک کیٹیگوریکلی ان کو بتایا کہ لڑکوں کو گیم کی بجائے زیادہ فکر تھی اپنی لیگ کے کانٹریکٹ کی. یہ اتنا بڑا ایک اور پرابلم میری نظر میں نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ایک ایسا مسئلہ پاکستانی کرکٹ کو درپیش ہے، اس کو اگر ریزالو نہ کیا گیا تو آپ کی تو آدھی سے زیادہ ٹیم کا جو پرابلم ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ڈریسنگ روم میں اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی کہ تمہیں کتنے پیسوں کا کانٹریکٹ ملا، مجھے کتنے کا ملا، اچھا این او سی ملنا ہے نہیں ملنا ہے. محمد حارث کو دیکھا کہ بنگلہ دیش چلے گئے ٹیم سے پی سی بی سے پوچھے بغیر. تو یہ محمد حفیظ کے فیوچر کے حوالے سے بھی بتائیے، اور یہ جو لیگ کرکٹ کا جو مسئلہ ایک اتنا بڑا پرابلم آ گیا پاکستان پی سی بی کو، اس کا کوئی سلوشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں عرفان صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ محمد حفیظ مستقبل میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ تو وقت اور آنے والی مینجمنٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی. لیکن محمد حفیظ جس طرح چیزوں کو جس ڈائریکشن میں لے کر چل رہے تھے، اس سے مجھے کم از کم یہ امید تھی کہ جو پلیئر پاور اس وقت پاکستان کرکٹ میں ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی. اور اس تناظر میں اگر بات کریں، یہ جو نئی مینجمنٹ آئی ہے کھلاڑیوں کی، ان کو موقع ملنا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی اور لیگز کے معاملات کے حوالے سے، تو دیکھیں جس طرح کھلاڑیوں نے اپنی بات منوائی، اور نجم عزیز سیٹھی تو نہیں مان رہے تھے آئی سی سی کے ریونیو میں ان کو شیئر دینے کے حوالے سے، لیکن چودھری ذکا اشرف نے لچک کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کھلاڑیوں کے لیے ہزاروں کے منہ کھول دیے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر لیگ کے حوالے سے کھلاڑیوں کی پیاس نہیں بجھ رہی تو یہ واقعی آپ کا سوال بجا ہے. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. اگر آپ محمد حارث کے لیے یہ لائن سیٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کے 2 لیگ کے معاملات مکمل ہو چکے تھے، تو پھر واٹ اباؤٹ اعظم خان کہ ان کے تایا کرکٹ بورڈ میں موجود ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے آپ نے آئی ایل ٹی کا جو ہے وہ پروانہ جاری کر دیا. تو اس طرح تو نہیں چلے گا. قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، اور قانون اگر میرے لیے کچھ اور ہے، آپ کے لیے کچھ اور ہے، تو پھر معاملات جو ہے وہ تصادم کی طرف جائیں گے. تو ایک بہت ہی اچھا فیصلہ تھا کرکٹ بورڈ کا کہ آپ نے جولائی 2023 تک جون 2024 تک 2 لیگ کھیلنی ہے پاکستان سپر لیگ کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ کھلاڑی بھی بالکل پیسہ کمانا ان کو چاہیے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ معاملات آگے بڑھیں گے تو پھر کھلاڑیوں کو منع کر دینا چاہیے کہ جی ہم سینٹرل کانٹریکٹ نہیں لینا چاہتے.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سینٹرل کانٹریکٹ بھی لیں اور لیگ بھی اپنی مرضی سے کھیلیں، یہ نہیں ہو سکتا.